یہ چرخ بری کا شاہی ہے، یہ تاب شہاب روشن ہے، یہ فکر و نظر کا سر چشمہ، یہ حسن عمل کا مسکن ہے۔ عزیز، ابھی آپ کے سامنے وہ طلبہ اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے جو اس سال S1 میں ہیں، یعنی اس کو عام اصطلاح میں 9 کہہ سکتے ہیں آپ، اور اپنے سینئر S2 کے یعنی 10 کے طلباء کی خدمت میں اور ان کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ان طلباء کو بلاؤں گا جو اس سال رخصت ہو جائیں گے، تعلیمی سفر جن کا یہاں پہ ختم ہوگا اور آگے کی تعلیم کے لیے انشاءاللہ وہ قدم آگے بڑھائیں گے۔ ان طلباء میں سب سے پہلے میں جس کو دعوت سخن دیتا ہوں وہ اختر ہے، تشریف لائیں اور اپنی بات کو مختصر وقت میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز مہمانان کرام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ الوداعی پروگرام جو کہ ہمارے جونیئر ساتھیوں کے ذریعے منعقد کیا گیا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ آج ہمارا دل بہت اداس ہے اور خوش بھی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم اس اسکول میں آئے تھے تو ہم ایک ارادے سے آئے تھے، ایک نیت سے آئے تھے، ایک ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں اور وہاں کچھ علم حاصل کریں گے، اور الحمدللہ آج ہم نے وہ علم حاصل کیا اور بہت حد تک حاصل کر لیا ہے۔ اور دکھ اس بات کا ہے وہی ادارہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہ ادارہ جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اس اسکول میں آیا تھا تو میں دنیاوی علوم میں ایک بچے کے مانند تھا، وہ بچہ جو اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جو صحیح سے چل نہیں پاتا دنیاوی علوم میں۔ اور الحمدللہ اس ارادے کے بدولت میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں اور بچوں کے مقابلے میں جو نرسری سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ چلنے کا دوڑنے کا مقابلہ کر سکتا ہوں اس ادارے کی بدولت۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، جن کی محنتیں مشقتیں ہمارے لیے، جن کی محنتوں سے، جن کی مشقتوں سے ہم نے اتنا کچھ حاصل کیا۔ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ کیا چیز اور کیا ترتیب اپنائی جائے، کیا کچھ کیا جائے جس سے ان بچوں کو کچھ نیا سکھایا جا سکے، جس سے ان بچوں کو اور بچوں کے مقابلے میں دنیاوی علوم میں زیادہ سے زیادہ سکھایا جا سکے، اور دینی علوم میں بھی۔ میں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا، لیکن کچھ اشعار ان کے شان میں کہہ سکتا ہوں کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل ملاتا ہے اسے استاذ کہتے ہیں۔ دوستوں، آج الوداع ہونے کی گھڑی ہے، دل بہت اداس ہے، جدا نہیں ہونا چاہتا ہے لیکن مجبوری ہے، کیا کرے، جدا سب کو ہونا پڑتا ہے اور یہی دنیا کا دستور ہے، جدا سب کو ہونا پڑے گا اور فنا بھی سب کو ہونا پڑے گا سوائے اللہ کے۔ تو میں بھی چند اشعار کے ساتھ جدائی لیتا ہوں کہ اے شاہین تیرا یہ بلبل مائل پرواز ہے، اے شاہین تیرا یہ بلبل مائل پرواز ہے، تیرے آنگن میں یہ میری آخری آواز ہے، اور چمن والوں خدا حافظ خطائیں معاف کر دینا، چمن والوں خدا حافظ خطائیں معاف کر دینا، چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد جاوید تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ جگر کو تھام لو ہم داستان غم سناتے ہیں، جگر کو تھام لو ہم داستان غم سناتے ہیں، بچھڑ کر مادر علمی سے ہم آنسو بہاتے ہیں، بچھڑ کر
مادر علمی سے ہم آنسو بہاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ My name is Muhammad Javed. I am from Darbhanga, Bihar. Alhamdulillah, I am Hafiz. I study in 10th standard. میرے عزیز ساتھیوں، یہ دل غمگین ہیں اور آنکھیں مخمور ہیں۔ آج گلاب کی تمام پتیاں بکھرنے کو ہیں۔ حضرات، آج میں اپنے 2 سالہ سفر اور ان سے چند ماہ پہلے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں حفظ کر رہا تھا تو میرے محلے کے بچے اسکول جا رہے تھے، ٹیوشن پڑھ رہے تھے، کوچنگ جا رہے تھے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اسکول پڑھوں، میں بھی کوچنگ پڑھوں۔ اسی دوران جب میں نے اپنا حفظ مکمل کیا تو میں نے اپنے والد محترم سے کہا، ابو I want to achieve modern education because modern education is necessary for every person۔ تو میرے والد محترم نے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں بھی بہت پریشان تھا، میں بھی اس کے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کرتا تھا کہ ہاؤ ٹو اسٹرانگ بیسک۔ اسی دوران میرے فون کی اسکرین پر ایک تھمبنیل آیا جس پر ریٹن تھا گولڈن اپورچونٹی فار حفاظ کرام۔ کیا تھا؟ گولڈن اپورچونٹی فار حفاظ کرام۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، حافظ بچوں کے لیے سنہرا موقع، دیکھا ہے نا؟ اینڈ آئی کال آن دا گیون نمبر، وہ نمبر مصطفیٰ سر کا تھا۔ میں نے مصطفیٰ سر سے بات کی۔ دین آئی کیم ہیئر وین آئی اٹینڈ دا فرسٹ کلاس ان دارالقرآن شاہین لکھنؤ۔ آئی واز نروس ان بگننگ۔ جب میں نے فرسٹ کلاس سائنس کا لیا تو میرے ٹیچر، ہمارے ٹیچر عدنان سر، ہمیں میٹر کے بارے میں پڑھا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا یہ میٹر کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ جانتا تھا میٹر کہ کہیں لڑائی ہو جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے تو اسی کو میٹر کہتے ہیں، سب لوگ یہی جانتے تھے پہلے۔ لیکن یہاں میٹر کے بارے میں پہلے 2-3-4 دن تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ when عدنان سر start to teach about cell، جب عدنان سر ہمیں سیل کے بارے میں پڑھائے تو میں 1 ہفتہ تک یہی سوچتا رہا کہ یہ سیل جو ہے یہ بیٹری کو کہتے ہیں، سیل بیٹری کو کہتے ہیں۔ 1 ہفتہ تک یہی سوچتا تھا۔ یہی معاملہ صرف سائنس میں نہیں بلکہ میتھ میں بھی تھا۔ میتھ کے سمپل رول، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن کے سمپل رول تو اچھے سے سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن جب سر نے الجبرا پڑھانا شروع کیا تو اس میں ایکس وائی آنے لگا۔ میں بہت کنفیوز تھا کہ یہ میتھ میں ایکس وائی کہاں سے آنے لگا، یہ تو اے بی سی ڈی میں آتا ہے، میتھ میں کہاں سے آنے لگا۔ اینڈ آئی بگین ٹو تھنک دیٹ آئی شوڈ ناٹ ٹو کم ہیئر۔ میں نے سوچا مجھے کسی مدرسے میں جا کر عالمیت کورس میں ایڈمیشن لے لینا چاہیے۔ یو نو ویری ویل، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ گاؤں کے بچے کی انگلش بہت کمزور ہوتی ہے۔ میں بھی جب گاؤں سے آیا تھا تو اے بی سی ڈی کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ I didn't know anything۔ لیکن یہاں کے ٹیچرز نے، اسپیشلی ماجد سر نے ہمیں بیسک سے ایزی وے میں گرامر پڑھائے اور آج ہمیں اس قابل بنا دیے کہ انشاءاللہ 24 فروری سے ہائی اسکول کا ایگزام دیں گے۔ اور الحمدللہ جو لڑکا 2 سال پہلے کچھ بھی نہیں جانتا تھا آج وہ اس مقام پر کھڑا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی
اور ہماری ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، اور ہمارے ٹیچرز کی بدولت یہ مکمل ہو پایا ہے۔ ان 2 سالوں میں I faced many difficulties۔ میں تو کئی بار ڈی موٹیویٹ ہو گیا، میں نے سوچا ابھی بھی چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، لیکن اسی دوران ماجد سر پھر ہمارے کلاس میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ڈو یو ہیو اینی پرابلم ان اینی سبجیکٹ؟ اسی بیچ ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا سر سائنس کے ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو ماجد سر نے یہ آیت سنائی تھی، آج بھی وہ مجھے یاد ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ ہمارے سلمان سر نے بھی ہم لوگوں کو بار بار ہمارے اخلاق کو سدھارنے کے لیے بتا رہے تھے۔ اسی طرح عدنان سر کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے بچے کو جو سیل نہیں جانتا تھا، جس کو سیل سمجھنے میں 1 ہفتہ لگ گیا، میٹر نہیں سمجھتا تھا، آج وہ اس قابل ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال 11th اسٹینڈرڈ میں بیٹھے گا۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں التمش سر کا بھی کہ انہوں نے بھی ہمیں بہت بیسک سے پڑھایا ہے، اور میں شکر گزار ہوں ابراہیم سر کا بھی کہ انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے سے پڑھایا ہے۔ اسی طرح میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں یہاں کے تمام ذمہ داران، یہاں تک کہ باورچی کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے۔ میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں، جدائی تیری اے گلشن قیامت ہے قیامت ہے، جدائی تیری اے گلشن قیامت ہے قیامت ہے، تیری باہوں میں جو بیتے وہ لمحے یاد آتے ہیں، تیری باہوں میں جو بیتے وہ لمحے یاد آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد ثانی کامل تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Salih Kamil. I am in class 10th. I want to say thanks to all the teachers, principal sir and guests. میں اپنے ٹیچرز کو تھینکس کہنا چاہتا ہوں اور اس پورے سسٹم کو بھی، کیونکہ اس پورے مینجمنٹ میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہوتی تو ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے۔ اس پورے مینجمنٹ میں ہر ایک کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اب چاہے وہ صدام سر کا ہمیں صبح کلاس کے لیے اٹھانا ہو، یا پھر التمش سر کا ہمیں لیٹ نائٹ تک روم میں میتھ سمجھانا ہو، یا پھر ماجد سر کا ہمیں صحیح ٹائم پہ موٹیویٹ کرنا اور بچوں کے ساتھ گھل مل کے انگلش سکھانا ہو، وہ ہر ایک چیز، چاہے وہ اسٹاف کا کوئی بھی ممبر یا پھر شیف ہو، یا پھر عدنان سر کا ہم پہ سختی کر کے ہم کو یاد کروانا اور اتنی دور سے صبح اٹھ کے ہم کو پڑھانے آنا، یا پھر سلمان سر کا ہمیں دینی تعلیم دینا اور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہر جگہ ہماری مدد کرنا۔ میں تمام ٹیچر کو شکریہ کہتا ہوں۔ سو آئی وانٹ ٹو سے تھینکس اسپیشلی مصطفیٰ سر اینڈ پیرنٹس، کیونکہ مصطفیٰ سر نے ایسے ٹیچرز کو ہمارے لیے اپوائنٹ کیا جو ہمیں پڑھانے کے لیے اور ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استاد ہیں انہیں خود پر کوئی ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے۔ استاد ہیں انہیں خود پر کوئی ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے بچوں کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خواب کے ذرے کو منور کر دیں، مزہ تو تب ہے کسی خواب کے ذرے کو منور کر دیں، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ السلام علیکم۔
Good morning to the respected principal, teachers, chief guests, and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ahmad Hudhaifa Jafri, and I am a student of class 10th, and I am from Chandpur, Bijnor. I would like to speak on our farewell. Today is our farewell, and it being the last day for the students of class 10th, and we can say that farewell is a very emotional day for us. We are going to complete our 10th standard here, and after this, any student of class 10th will go to different college to make his career. The educational environment of this school is very strict, cool, and motivational for us. We can never forget all the supports and care given by our respected teachers and our parents. I got many experiences together with the good education from Darul Quran Shahi Lucknow. I am very grateful to the all teachers and all the staffs of this school who made me a good student. At the end of my speech, I would like to say a small poetry. Listen me carefully. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. ایک اور شعر ہے، سنتے جائیے گا. ہمارے بعد اب اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، ہمارے بعد اب اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تحریری شکل میں اور تقریری شکل میں تاثرات کو سن رہے تھے. اب منظوم شکل میں تاثرات کو پیش کرنے کے لیے میں محمد آفتاب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. محمد آفتاب الہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، تمام اساتذہ کے حوالے سے ایک نظم آپ کے حوالے سماعت کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اپنی باتوں سے جیتے ہیں جو سب کا من، اپنی باتوں سے جیتے ہیں جو سب کا من، وہ ہے ماجد سر، وہ ہے ماجد سر، وہ ہے ماجد سر، وہ ہے ماجد سر، اپنی باتوں سے جیتے ہیں جو سب کا من. میرے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی، میرے دل کے چمن میں بھی آباد ہے، جن کو اللہ نے بخشا ہے پیارا سخن، وہ ہے سلمان سر، وہ ہے سلمان سر. اپنی رکھتے الگ ایک پہچان ہے، بچے بوڑھے جوان دل کی وہ جان ہے، فخر کرتا ہے جن پہ یہ میرا چمن، وہ ہے عدنان سر، وہ ہے عدنان سر. زندگی میں سدا آپ پھولو پھلو، میل نفرت کا علموں سے اپنے دھلو، آپ روشن کرے علم کا یہ چمن، وہ ہے التمشر، وہ ہے التمشر. میرے ساتھی بھی ہیں، میرے استاد ہیں، جس نے ہم کو سکھایا سدا خوش رہو، آج کرتے ہیں جس کے لیے ہم دعا، وہ ہے ابراہیم سر، وہ ہے ابراہیم سر. اپنے کردار سے سب کے دل میں بسے، اپنے کردار سے سب کے دل میں بسے، بڑھ کے بچوں کی جس نے امداد کی، چھو نہ پائے کبھی کوئی رنج و علم، وہ ہے ماجد سر، وہ ہے ماجد سر. السلام علیکم. ہمارے بیچ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ تشریف فرما ہے، میں ان کے حوالے سے نظم پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. میری آنکھوں کے تارے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی، سبھی کے دل پہ چھائے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی. محبت کے سمندر میں ان کے ڈوبا رہتا ہوں، محبت کے سمندر میں ان کے ڈوبا رہتا ہوں، کرم کے ایسے تھارے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی.
چمک سے جس کی میری شخصیت کا گل مہکتا ہے، چمک سے جس کی میری شخصیت کا گل مہکتا ہے، زمین پر وہ ستارے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی۔ میرے استاد ہے میرے یہی ہے رہنما رہبر، میرے استاد ہے میرے یہی ہے رہنما رہبر، میرے گیسو سوارے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی۔ میری غلطی پہ وہ ہنس کر سزائے مجھ کو دیتے ہیں، میری غلطی پر وہ ہنس کر سزائے مجھ کو دیتے ہیں، ہنسی کتنے دلارے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی۔ زمانے کی بری نظروں سے کب آفتاب ڈلتا ہے، زمانے کی بری نظروں سے کب آفتاب ڈلتا ہے، نگہباں جب ہمارے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی، میرے آنکھوں کے تارے ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔